بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور تاریخ اسلام میں ایک امتیازی دور کہلاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے جس طرح سے میں نے پہلے اشارہ کیا ہے کہ اسی عمل رسول کو تسلسل دیا۔ حضور کے زمانے میں بھی کفار و مشرکین نے اور بت پرستوں نے جس طرح سے پورے معاشرے پر قبضہ کیا ہوا تھا، حضور نے اعتقادی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ان کے ساتھ مناظرے کیے، بحثیں کیں، دلائل دیے۔ جنگیں تو جنگیں ہیں لڑیں، جب مسلط کی گئیں تو یہ بھی میں اشارہ کر دوں کہ حضور کے حوالے سے بعض دشمنان اسلام یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا۔ بھائی تلوار کے زور سے تب پھیلتا جب حضور خود ابتدائی جنگیں کرتے، خود حملے کرتے، خود ابتدا کرتے جنگوں کی، مگر تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ حضور نے ابتدا نہیں کی، حضور نے دفاع کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک عقلی فیصلہ ہے، شرعی فیصلہ تو ہے ہی، عقلی فیصلہ ہے کہ جب کوئی آپ پر حملہ کرے تو آپ اپنے دفاع میں بھرپور طاقت استعمال کریں اور اپنا بچاؤ کریں۔ چنانچہ حضور نے بھی ہر دفاعی جنگ میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو سپہ سالار بنا کر بھیجا اور جنگوں میں کامیابی حاصل کی۔ یہی بات کافی نہیں تھی، حضور نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے اور اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو درست کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہی سلسلہ آگے چلتا چلتا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچا، اور آپ کے زمانے میں بھی دہریوں نے اس حد تک مناظرے کیے، بحثیں کیں کہ تاریخ میں اس طرح وسیع اور دقیق بحثیں شاید کہیں ملتی ہوں۔ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے بھی ملتی ہیں، مگر جس انداز میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حقائق و معارف کو بیان کیا، کیونکہ تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیگر ائمہ کی نسبت سے زیادہ موقع ملا۔ امام نے ایک اسلامی یونیورسٹی قائم کی، ایک ایسی دانشگاہ اور ایسا جامعہ یعنی دانشگاہ اور یونیورسٹی بنائی جس میں 4000 طالب علم امام سے کسب فیض کرتے تھے، کہ جن میں سے بعض مذاہب کے امام بھی بنے۔ اور جیسا کہ معروف ہے ابو حنیفہ کا یہ جملہ کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میرے وہ 2 سال زندگی کے نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ کر شرف تلمذ حاصل کیا تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔ یعنی امام نے ہر حوالے سے وہی کام کیا جو پیغمبر اکرم نے کیا تھا۔ پیغمبر کو بھی صادق کا لقب حاصل ہوا اور چھٹے امام کو بھی صادق کا لقب حاصل ہوا، اور اتفاق یہ ہے کہ صادقین کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی، یعنی ایک ہی تاریخ میں، ایک ہی مہینے میں، ایک ہی تاریخ میں ان 2 ہستیوں کی ولادت ہوئی، اور مماثلت زمانی اور مماثلت منصبی، ظاہر ہے کہ حضور نبی تھے، یہ وصی نبی تھے، لیکن مقصدی مماثلت
منصبی فرق میں حائل نہ ہوئی، اور یا یوں کہوں کہ منصبی فرق مقصدی مماثلت میں حائل نہ ہوا۔ نبی نے نبی ہونے کے حوالے سے، امام نے امام ہونے کے حوالے سے، وصی و خلیفہ نبی ہونے کے حوالے سے وہی کام کیا جو حضور نے کیا تھا۔ ایسی امانت داری اور صداقت کے ساتھ اسی شریعت محمدیہ کا دفاع کیا، تبلیغ کی، احیاء کیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے۔ چنانچہ دہریوں کے ساتھ آپ کے جو مناظرات ہیں وہ اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ امام نے مضبوط ترین دانشوروں کے مقابلے میں توحید کا دفاع کیا، اور ایسی مضبوط دلیلیں پیش کیں اپنے مناظرات میں کہ کتنے لوگ دہلیز وحدت پر سرخم کرنے پر مجبور ہوئے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا کردار اسی کردار محمدیہ کا تسلسل ہے، اور اگر آج دنیا میں اسلام کا نام، توحید کا کلمہ اور صدائے لا الہ الا اللہ سنائی دے رہی ہے تو یہ صدقہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ان محنتوں کا کہ جو امام نے اپنے دور میں کیں اور دشمنوں کے مقابلے میں حق کو، یعنی باطل کے مقابلے میں حق کو واضح کیا۔ اگر ہم سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر نظر کریں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے جہاں عقائد، جسے ہم آج علم الکلام کہتے ہیں، اس کے مختلف موضوعات پر بحثیں کیں، دلائل دیے اور مخالفین کو قائل کیا، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم میں امام علیہ السلام نے جو حقائق پیش کیے، جو معارف پیش کیے، جو معالم پیش کیے، جو دقائق پیش کیے، وہ ہر علوم، ہر علم کے ماہرین نے ان سے استفادہ کر کے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارے اس علم کا سرچشمہ جعفر صادق ہے۔ میں سمجھتا ہوں علم کیمیا ہو، علم سائنس ہو، علم ادب ہو، علم تاریخ ہو، علم حقوق ہو یا علم الاجتماع ہو، تمام علوم میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشادات کے ذریعے حقائق لوگوں تک پہنچائے، بالخصوص احکام کے ذریعے، فقہ کے ذریعے، فقہی احکام کے ذریعے اس حد تک امام نے اپنی یونیورسٹی میں ان 4000 طلبہ یا اس سے زیادہ جو آتے تھے انہیں احکام الہی بیان فرمائے کہ آج وہی احکام فقہ جعفری کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ فقہ جعفری، امام نے کوئی نئی فقہ نہیں پیش کی، امام نے کوئی احکام نئے نہیں پیش کیے۔ امام علیہ السلام نے اپنی چونکہ اس طویل مدت میں احکام کے بیان میں روایتی رجالی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے اپنے بیان کی سند حضور تک پہنچائی کہ حضور نے جبریل سے سنا اور جبریل نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور حکم یہ ہے۔ در حقیقت یہ فقہ محمدی ہے اور فقہ الہی ہے جو فقہ جعفری کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ یہ فقہ جعفری امام کی خود بنائی ہوئی فقہ نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے لوگوں نے اس فقہ کے مقابلے میں دوسری فقہوں کو رواج دیا۔
قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ابو حنیفہ نے جو فقہ پیش کی، اگرچہ اس نے اختلاف کیا امام کے بیان کردہ احکام سے، جو کہ امام کے بیان کردہ احکام سے اختلاف نہیں تھا، بلکہ اللہ کے بیان کردہ، اللہ کے احکام اور حضور کے بیان کردہ احکام سے اختلاف تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نص کے مقابلے میں اجتہاد جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ایک حکم صحیح سند کے ذریعے حضور تک پہنچتا ہے تو اس بیان کے بعد دوبارہ اس کے مقابلے میں یا اس کے برعکس کوئی رائے قائم کرنا یہ غلط ہے، شیطانی کام ہے، یہ قیاس ہے۔ قیاس شیطانی عمل ہے جسے ہم قبول نہیں کرتے ہیں، نہ عقائد میں نہ احکام میں۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ یا کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ امام کے بیان کردہ ان احکام شریعت محمدیہ کے مقابلے میں اپنی آراء پر مشتمل کسی فقہ کو تدوین اور تشکیل کریں۔ قطعاً ایسا حق انہیں حاصل نہیں تھا۔ لہٰذا میرے خیال میں تاریخ کا یہ وہ پہلو ہے کہ جو ہر صاحب نظر کے سامنے ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقہی احکام میں جو تشخص و امتیاز حاصل کیا وہ زمانی وسعت کے حوالے سے تھا جو امام کو حاصل ہوئی، ورنہ اس کا منبع و مصدر اور سرچشمہ شریعت محمدیہ اور شریعت الہیہ کے سوا کچھ نہیں۔